چیف باس علی عمران ختم ہو گیا ہے، لیکن ابھی سرکاری طور پر اس کو آؤٹ نہیں کیا جا رہا۔ مخصوص لیبارٹری میں اس کی لاش کو چیک کیا جا رہا ہے۔ بہرحال میں نے بڑی بھاگ دوڑ کے بعد اس کی موت کی تصدیق کر لی ہے، عمران نے پہلے والے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ اتفاق سے اس کا لہجہ باٹم سے ملتا ہے۔ او گڈ فو، یہ تمہارا بہت بڑا کارنامہ ہے، اب تم واپس جانے کے لیے آزاد ہو۔ دوسری طرف سے مسرت بھرے لہجے میں کہا گیا، بہتر سر، ویسے میری ضرورت مزید اگر پڑ سکتی ہو تو میں رک جاتا ہوں۔ عمران نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، نہیں، مزید کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ دوسری طرف سے کہا گیا، او کے پاس عمران نے جواب دیا، پھر دوسری طرف سے ریسیور رکھنے کی آواز سن کر اس نے بھی ریسیور رکھ دی۔ اس کا چہرہ چمک رہا تھا کیونکہ محض اندھیرے میں تیر چلانے کی بنا پر وہ ایک بہت بڑے کلو کا پتہ لینے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ 10 منٹ بعد بلیک زیرو لیبارٹری سے نکل کر واپس آ گیا۔ یہ فون گلدین کالونی کی کوٹھی نمبر 12 میں نصب ہے، میں نے چیک کر لیا ہے، بلیک زیرو نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ گڈ، میرا خیال ہے ذرا اس چیف باس کی بھی خبر لے لیں، اگر یہ قابو میں آ جاتا ہے تو سارا کھیل ہی ختم ہو جائے گا، عمران نے کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ ابھی بھاگ دوڑ میں حصہ نہ لیں تو اچھا ہے، میں چند مخبروں کو لے کر چلا جاتا ہوں، بلیک زیرو نے کہا۔ نہیں، میں نے اب کافی ریسٹ کر لیا ہے اور یوں ہی بیٹھا رہا تو میں بھی تمہاری طرح زیرو ہو جاؤں گا، عمران نے کہا تو بلیک زیرو بھی اختیار ہنس پڑا۔ عمران اٹھ کر میک اپ روم کی طرف بڑھ گیا، پھر تھوڑی دیر بعد جب باہر نکلا تو اس نے ریڈی میڈ میک اپ کر رکھا تھا اور لباس بھی اس نے عام سے پہن رکھا تھا جب وہ اس میک اپ میں اکثر پہنتا تھا۔ بلیک زیرو ٹائیگر اور صفدر وغیرہ کی طرف سے کال کا خیال رکھنا، میں ذرا تنویر اور جولیا کو ساتھ لے کر جاؤں گا، وہی دونوں اس وقت فارغ ہیں، عمران نے بلیک زیرو سے مخاطب ہو کر کہا اور بلیک زیرو نے سر ہلا دیا۔ عمران نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور تنویر کے نمبر گھمانے شروع کر دیے۔ جولیا کو بھی اس نے اپنے فلیٹ کی بجائے وہیں رہنے کے لیے کہا تھا۔ تنویر اسپیکنگ، رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے آواز سنائی دی، X2، تنویر نے کہا۔ یس سر، تنویر کا لہجہ مدبانہ تھا۔ جولیا کو فون کر دو تنویر، عمران نے کہا۔ یس سر، چند لمحوں بعد جولیا کی آواز سنائی دی، جولیا تم تنویر کو لے کر گلدین کالونی کی کوٹھی نمبر 12 پر پہنچ جاؤ، میں عمران کو وہاں بھیج رہا ہوں، وہ ریڈی میڈ میک اپ میں ہوگا، وہ تمہیں ڈیل کرے گا، اس کوٹھی میں چھاپا مارنا ہے، معاملہ انتہائی سیریس ہے، اس لیے پوری طرح مسلح ہو کر جانا، زیادہ سے زیادہ بس 10 منٹ میں تمہیں وہاں پہنچ جانا چاہیے، عمران نے کہا۔ بہتر جناب، ہم پہنچ جائیں گے، جولیا نے مدبانہ لہجے میں کہا اور عمران نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا، پھر تیز تیز قدم اٹھاتا آپریشن روم کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اینتھنی نے اپنے 3 ساتھیوں سمیت ٹرکوں کی کھوکھلی مین شافٹوں میں چھپنے کی جگہ بنا لی تھی، انہوں نے انتہائی چست لباس پہنے تھے اور اس لباس کی خفیہ جیبوں میں مختلف سامان بھرا ہوا تھا۔ منہ پر جدید انداز کا گیس ماسک چڑھا ہوا تھا، آکسیجن کے لیے مخصوص انداز میں بنائے گئے پتلے مگر لمبے سے ٹینک بنے ہوئے تھے جو انہوں نے پشت پر باندھ رکھے تھے۔ ورک شاپ سے لیل صبح ہی ٹرک باہر نکالے گئے اور پھر کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ رکے اور انہوں نے انہیں لوڈ ہوتا محسوس کیا۔ اس کے بعد جب ٹرک طویل فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ رکے تو انہوں نے سمجھ لیا کہ وہ ریسرچ سینٹر کے گیٹ پر پہنچ چکے ہیں۔ ایک بار پھر ٹرک روانہ ہو گئے اور تھوڑی دیر بعد وہ رکے، پھر سامان ان لوڈ ہوتا محسوس ہوا تو طے شدہ منصوبے کے تحت انہوں نے شافٹ کی سائڈوں میں بنے ہوئے مخصوص آنے کو ہٹا دیا، پھر جسم سکیڑتے ہوئے ان شافٹوں سے باہر آ گئے، خانہ دوبارہ بند کر دیے گئے۔ ٹرکوں کے نیچے رینگتے ہوئے وہ اکٹھے ہوئے اور چند ہی لمحوں بعد اینتھنی نے گٹر کا وہ دہانہ ڈھونڈ ہی لیا، یہ دہانہ درمیانی ٹرک کے نیچے تھا۔ اس نے آہستہ سے دہانے پر موجود لوہے کی ڈھکن کے کنڈوں میں ہاتھ ڈالے اور انہیں زور سے جھٹکا دیا، 2-3 زوردار جھٹکوں کے بعد دہانہ اٹھتا چلا گیا، اس نے بڑی احتیاط سے ایک طرف رکھ دیا۔ نیچے سیڑھیاں جاتی دکھائی دے رہی تھیں، چنانچہ اینتھنی نے باقی ساتھیوں کو نیچے اترنے کا اشارہ کیا اور ان تینوں کے نیچے اترنے کے بعد آخر میں اینتھنی نیچے اترا، اس نے اندر کھڑے ہو کر ڈھکن کو اٹھا کر بڑی احتیاط سے دوبارہ سوراخ پر جما دیا۔ اندر گٹر میں گپ اندھیرا تھا، اینتھنی نے پتلی سی ٹارچ نکالی اور اسے روشن کر لیا، گٹر کی تہہ میں زرد رنگ کا پانی بہہ رہا تھا، انہوں نے چونکہ ربڑ کے لانگ بوٹ پہنے ہوئے تھے اسی لیے وہ اطمینان سے پانی میں اترتے چلے گئے، پھر پانی کی روانی کی مخالف سمت میں پھیلتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے۔ پورے گٹر میں زرد رنگ کی گیس پھیلی ہوئی تھی، اگر انہوں نے گیس ماسک نہ پہنے ہوئے ہوتے تو اب تک وہ شاید گٹر میں اترنے کے بعد 10-12 سانسوں سے زیادہ سانس لینے کے قابل نہ رہتے۔ وہ تیزی سے آگے بڑھتے چلے گئے، پھر یہ فاصلہ طے کرنے کے بعد انہیں گٹر کا دوسرا دہانہ نظر آیا تو اینتھنی اس دہانے کے ساتھ لگی ہوئی سیڑھیوں پر چڑھتا چلا گیا، اس نے اوپر چڑھ کر دونوں ہاتھوں سے ڈھکن کو زور سے دھکا دیا اور 2-3 زوردار جھٹکوں کے بعد ڈھکن اٹھتا چلا گیا، مگر اینتھنی نے اسے ہاتھ پر ہی سنبھالے رکھا اور پھر ڈھکن اس نے آہستگی سے ایک طرف رکھا اور سیڑھیاں چڑھ کر باہر نکلا۔ دوسرے لمحے گیس ماسک کے اندر اس کی آنکھیں چمک اٹھیں، وہ ایک چھوٹے سے کوارٹر کے صحن کے کونے میں تھا۔ وہ چند لمحے غور سے کوارٹر کے اندرونی حصے کو دیکھتا رہا، مگر وہاں مکمل خاموشی طاری تھی، اسی لیے وہ اوپر چڑھتا ہوا باہر نکل آیا، اس کے پیچھے اس کے تینوں ساتھی بھی باہر آ گئے۔ اینتھنی نے ڈھکن دوبارہ دہانے پر جما دیا کیونکہ زہریلی گیس اب آہستہ آہستہ باہر نکلنے لگی تھی، وہ اسے روکنا چاہتا تھا کیونکہ اس گیس کے باہر پھیلنے سے معاملہ مشکوک ہو سکتا تھا۔ دہانہ بند کرنے کے بعد وہ چاروں محتاط انداز میں چلتے ہوئے اندرونی کمروں میں بڑھتے چلے گئے، پھر چند ہی لمحوں بعد انہیں معلوم ہو گیا کہ کمرے خالی پڑے ہوئے ہیں، مگر اندر موجود سامان سے معلوم ہوتا تھا کہ یہاں کوئی رہتا ضرور ہے۔ فرانسس، تم باہر کا خیال رکھو، کہیں کوئی اچانک آ نہ جائے، ہم لباس بدل لیں، یہاں الماری میں چند لباس موجود ہیں، اینتھنی نے گیس ماسک اتارتے ہوئے ایک ساتھی سے مخاطب ہو کر کہا اور وہ سر ہلاتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔
एंथनी ने अलमारी खोलकर इससे मुख्तलिफ लिबास निकाले। वो तकरीबन इन्हें पूरे थे। चुनांचे उन्होंने अपने जिस्म से चिमटे हुए चुस्त लिबासों के ऊपर ही वो लिबास पहन लिए। इन लिबासों को पहनने का मकसद यही था कि वो मुनफरिद महसूस ना हो। गैस मास्क उन्होंने अलमारी के नीचे वाले खाने में मौजूद जूतियों के डिब्बों में छुपा दिए थे, जबकि ये गैस सिलेंडर प्लंग के नीचे खसका दिए थे। इस तरह बज़ाहिर उन्होंने अपनी फौरी शिनाख्त के तमाम निशानात छुपा दिए थे। फ्रांसिस को बुलाओ, वो भी लिबास बदल ले, एंथनी ने दूसरे साथी से कहा। फिर फ्रांसिस भी अंदर आपके, जबकि एंथोनी बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद उसे बैरूनी दरवाजे का लॉक खुलता हुआ महसूस हुआ तो वो झपट कर अंदर आ गया। उसने अपने साथियों को होंठों पर उंगली रखकर खामोश होने का इशारा किया और जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया। अब तेज तेज कदमों की आवाज़ दरवाजे की तरफ आती सुनाई दी और फिर दरवाज़ा खोलकर एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। एंथनी तो पहले ही ताक में था। उसका रिवॉल्वर वाला हाथ बिजली किसी तेज़ी से हरकत में आया और आने वाले के सर पर रिवॉल्वर का दस्ता पूरी कुव्वत से पड़ा। वो आगे की तरफ झुका और एंथनी का हाथ दूसरी बार हरकत में आया। इस बार की चोट ने एंथनी का मकसद पूरी तरह हल कर दिया। आने वाला बेहोश होकर नीचे गिर गया था। उसके नीचे गिरते ही एंथनी ने रिवॉल्वर जेब में रखा और झुककर आने वाले को उठाकर एक कुर्सी पर डाल दिया। शार्टी अलमारी में रस्सी पड़ी हुई है, इसको मजबूती से बांध दो, एंथनी ने आने वाले को कुर्सी पर बिठाते हुए तेज लहजे में अपने एक साथी से कहा और शार्टी लपक कर अलमारी की तरफ बढ़ा। उसने रस्सी निकाली, फिर रस्सी की मदद से बड़ी महारत से आने वाले को रस्सी से अच्छी तरह बांध दिया। फिर एंथनी आगे बढ़ा। उसने कुर्सी पर बंधे हुए बेहोश आदमी की बड़ी महारत से तलाशी लेनी शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद उसने आने वाले की जेब से एक छोटा सा रिवॉल्वर और एक शनाख्ती कार्ड निकाल लिया। शनाख्ती कार्ड पढ़ते ही उसकी आंखें चमक उठीं। ओह वेरी गुड, ये असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर है, इसके पास स्पेशल पास है, ये लेबॉर्ट्री के हर हिस्से में जा सकता है। वेरी गुड, ये तो बेहद काम का आदमी है। गटर का दहाना वाकई सिक्योरिटी वाले क्वार्टर में होना चाहिए था, एंथनी ने बड़े मुसरत पर अंदाज में कहा। उसकी नज़रें कार्ड पर जमी हुई थी, लेकिन चंद लम्हों बाद वो यकलहद उछल पड़ा। ओ ऐसा भी हो सकता है, यकीनन ऐसा भी हो सकता है। एंथनी के चेहरे पर यकलहद परेशानी के आसार उभर आए। क्या हो सकता है बास, शार्टी ने कहा। ये सिक्योरिटी कार्ड और पास कल की तारीख में जारी शुदा है। इसका मतलब है कि इस आदमी को कल रखा गया है। इधर को बाहम ने बताया था कि इंटेलिजेंस वाले टोनी बिल के पीछे पड़े थे, तो ये यकीनन इंटेलिजेंस का आदमी होगा। इसे यहाँ सिक्योरिटी असिस्टेंट के रूप में रखा गया होगा, एंथनी ने तबसरा करते हुए कहा। बास, फिर ये यकीनन मेकअप में होगा। इंटेलिजेंस या सीक्रेट सर्विस के आदमी बगैर मेकअप के सामने नहीं आते। इस पर फ्रांसिस ने कहा। बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है, ऐसा ही होगा। ज़रा मेकअप बॉक्स निकालो, मैं भी चेक कर लेता हूँ, एंथनी ने कहा। और फ्रांसिस ने हिप पॉकेट से एक चिपटा सा मेकअप बॉक्स निकाला और एंथनी की तरफ बढ़ा दिया। एंथनी ने उसे खोलकर इसमें से एक पतली सी ट्यूब निकाली और इसका ढक्कन खोलकर इसमें से निकलने वाली जर्द रंग की क्रीम की मामूली सी मिकदार कुर्सी पर बैठे हुए आदमी के चेहरे पर लगाकर फैलाने लगा। फिर उसने रुमाल से ज़ोर ज़ोर से इस आदमी का चेहरा रगड़ना शुरू कर दिया और बेहोश आदमी का मेकअप साफ होना शुरू हो गया। अब वहाँ एक और ही शक्ल मौजूद थी। वाकई फ्रांसिस का ख्याल दुरुस्त निकला। ये शख्स हकीकतन इंटेलिजेंस या सीक्रेट सर्विस का आदमी है, एंथनी ने तवील सांस लेते हुए कहा। बास, फिर इसके पास खतरे का कॉशन देने के लिए मखसूस ट्रांसमीटर भी तो होना चाहिए, एंथनी के तीसरे साथी ने कहा। ये रॉबर्ट था। ओह वाकई, एंथनी ने कहा। फिर उसने एक बार फिर तलाशी लेनी शुरू कर दी और चंद लम्हों बाद वो सिगरेट लाइटर की सूरत में एक जदीद अंदाज का ट्रांसमीटर बरामद करने में कामयाब हो गया। इसे होश में ले आओ, इससे हम मालूमात हासिल हो सकती हैं। हो सकता है ये अकेला यहाँ ना आया हो, एंथनी ने पीछे हटते हुए कहा। और फ्रांसिस तेजी से कदम बढ़ाता हुआ मुल्क का गुसलखाने की तरफ बढ़ता चला गया। चंद लम्हे बाद जब वो वापस आया तो उसके हाथ में पानी का भरा हुआ जग था। उसने जग का सारा पानी बेहोश आदमी के सर पर उलट दिया और बेहोश फर्दे झुरझुरी लेकर आंखें खोल दी। आंखें खुलते ही उसका जिस्म तेजी से कसमसाया, मगर दूसरे लम्हे उसके जिस्म की हरकत रुक गई, क्योंकि इसे एहसास हो गया था कि वो बंधा हुआ है। फिर उसकी नजरें अपने सामने खड़े 4 अफराद पर जम गई जो उसे बगौर देख रहे थे। कौन हो तुम, एंथनी ने घबराते हुए पूछा। मैं सिक्योरिटी ऑफिसर वकार हूँ, मगर तुम कौन हो, कुर्सी पर बैठे हुए आदमी ने मौजूद जो दरअसल हकीकत टाइगर था जवाब देते हुए कहा। तुम्हारा वकार वाला मेकअप साफ हो चुका है, इसीलिए अब शिनाख्ती कार्ड पर दर्ज नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, एंथनी ने घबराते हुए कहा। मेकअप, कैसा मेकअप, टाइगर ने बड़े मुतमईन लहजे में जवाब दिया। उसने ये समझा कि शायद ये फिक्रा डायट देने के लिए कहा गया है। जाओ ड्रेसिंग रूम से छोटा आईना लेकर आओ और इसे दिखाओ, एंथनी ने शार्टी से मुखातिब होकर कहा। और शार्टी मोड़कर गुसलखाने की तरफ बढ़ गया। चंद लम्हों बाद वो छोटा सा आईना उठाए वापस आया। उसने वो आईना टाइगर के सामने कर दिया। दूसरे लम्हे टाइगर के मुंह से एक तवील सांस निकला। वाकई वो इस वक्त असल शक्ल में था। अब यकीन आ गया, अब असल नाम बता दो, एंथनी ने बड़े तंदी अंदाज में कहा। मेरा नाम फरीद है, टाइगर ने जवाब दिया। इंटेलिजेंस में तुम्हारा क्या होता है, एंथनी ने दूसरा सवाल करते हुए कहा। मेरा इंटेलिजेंस से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं प्राइवेट मुलाजिम हूँ, टाइगर ने बड़े मुतमईन लहजे में जवाब देते हुए कहा। प्राइवेट मुलाजिम, किसके मुलाजिम हो, एंथनी ने हैरत भरे लहजे में पूछा। अपने पास का, टाइगर ने जवाब दिया। मगर दूसरे लम्हे उसका मुंह एक झटके से बाएं तरफ मुड़ता चला गया और साथ ही कमरा थप्पड़ की जोरदार आवाज़ से गूंज उठा। एंथनी ने पूरी कुव्वत से टाइगर के चेहरे पर थप्पड़ मारा था। जो मैं पूछ रहा हूँ सही जवाब दो, वरना पोटियाँ उड़ा दूंगा, एंथनी ने पूरी कुव्वत से गुस्से में चीखते हुए कहा। मैंने गलत जवाब तो नहीं दिया था, बहरहाल ये थप्पड़ उधार रहा, और इस बात को नोट कर लो कि मैं उधार चुकाने में ज़्यादा देर करने का आदी नहीं हूँ, टाइगर ने होंठ बेचते हुए कहा।
واصل سے پوچھ گچھ فضول ہے، اس کو ختم کر کے اس کی لاش کو گٹر میں پھینک دیتے ہیں اور ہم میں سے کوئی اس کا میک اپ کرے تو ہم کام کو آگے آسانی سے بڑھا سکتے ہیں، فرانسس نے اینتھنی سے مخاطب ہو کر کہا۔ اور ٹائیگر کے ذہن میں پہلی بار دھماکہ ہوا، اسے اپنے کوارٹر کے صحن میں موجود گٹر کا دہانہ یاد آ گیا۔ میں نے اس گٹر کے سلسلے میں سیکیورٹی چیف سے معلومات حاصل کی تھی، لیکن سیکیورٹی چیف کی بات سن کر وہ مطمئن ہو گیا تھا کہ یہ گٹر سینٹر سے باہر نہیں جاتا، اور اب اسے یہ بھی یاد آ رہا تھا کہ دروازہ کھول کر اندر آتے ہوئے اس کی نظریں پانی کے ہلکے ہلکے نشانات پر بھی پڑی تھی، لیکن اس وقت اس نے توجہ نہیں کی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ لوگ گٹر کے ذریعے یہاں پہنچے ہیں، مگر گٹر جب سینٹر سے باہر نہیں جاتا تو پھر یہ لوگ گٹر میں داخل کیسے ہوئے؟ تم لوگ گٹر کے ذریعے اندر داخل ہوئے ہو، ٹائیگر نے اس پر خود ہی سوال کر دیا۔ تمہیں سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے، صرف جواب دو، اور اب میں آخری سوال پوچھ رہا ہوں، اگر تم نے درست جواب دے دیا تو ہو سکتا ہے ہم تمہاری زندگی کی ضمانت دینے پر غور کریں، ورنہ۔ اینتھنی نے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا، اور ٹائیگر کو اس کی آنکھوں میں بھرنے والی درندگی سے ہی یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ واقعی اپنی بات پر عمل کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ پوچھو، ٹائیگر نے کہا۔ تمہارا تعلق کس سے ہے؟ اینتھنی نے پوچھا۔ علی عمران سے، میں اس کا پرائیویٹ ملازم ہوں، ٹائیگر نے جواب دیا۔ اوہ، مگر علی عمران تو مر چکا ہے، پھر تم یہاں کیسے پہنچ گئے؟ اینتھنی نے چونکتے ہوئے کہا۔ مجھے حکم دینے کے بعد مر گیا ہو تو میں کہہ نہیں سکتا، ٹائیگر نے کہا۔ تمہارے کتنے ساتھی ہیں یہاں؟ اینتھنی نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کہا۔ میں اکیلا یہاں آیا ہوں، ٹائیگر نے جواب دیا۔ شارٹی سے گولی مار دو، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اینتھنی نے بھڑک کر اپنے قریب کھڑے ہوئے ساتھی سے مخاطب ہو کر کہا۔ اور شارٹی نے بجلی کی سی تیزی سے جیب میں ہاتھ ڈالا، مگر اس سے پہلے کہ وہ ہاتھ باہر نکالتا اچانک کمرے میں ٹیلی فون کی گھنٹی زور سے بج اٹھی اور اینتھنی اور اس کا ساتھی چونک اٹھے۔ فرانسس، اس کا منہ بند کر دو، میں دیکھتا ہوں کہ کون ہے، اینتھنی نے کہا، اور فرانسس تیزی سے آگے بڑھ کر چکر کاٹ کر کرسی کی پشت کی طرف آیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے ٹائیگر کا منہ بھینچ لیا۔ اسی لمحے اینتھنی نے آگے بڑھ کر ریسیور اٹھایا۔ اینتھنی نے اپنا لہجہ ٹائیگر جیسا ہی بنا لیا تھا۔ مسٹر وکارا فوری ڈاکٹر گوری کے پاس پہنچے، وہ آپ کو یاد کر رہے ہیں، دوسری طرف سے سیکیورٹی چیف کی آواز نکلی، اور اسی لمحے ٹائیگر نے جو بڑے ڈھیلے انداز میں کرسی پر بیٹھا تھا اچانک اپنے دونوں پیروں پر زور ڈالا اور کرسی کو اس نے پوری قوت سے پیچھے کی طرف دھکیلا، اور کرسی کے جھٹکے کے ساتھ ہی وہ فرانسس سمیت پشت کے بال فرش پر جا گرا، اور منہ آزاد ہوتے ہی اس نے زور زور سے اور چیخ چیخ کر کہا، خطرہ خطرہ۔ ٹائیگر نے جان بوجھ کر زور زور سے چیخا تھا تاکہ آواز فون کے ذریعے دوسری طرف پہنچ جائے۔ اتنا تو وہ سمجھ گیا تھا کہ فون یقیناً سیکیورٹی چیف یا ڈاکٹر گوری کا ہی ہوگا، کیونکہ اس کا تعلق براہ راست انہی دونوں افراد سے تھا۔ اینتھنی جو کہ فرانسس کے بالکل پیچھے ہی کھڑا تھا، اسی لیے فرانسس جھٹکا کھا کر اچھلا اور اینتھنی سے ٹکرا کر وہ بھی فرش پر جا گرا تھا، اور ریسیور اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ ٹائیگر نے نیچے گرتے ہی اپنے جسم کو زور سے جھکولا دیا، پھر کلا بازی کھاتا ہوا کرسی سمیت ان دونوں کے اوپر سے ہوتا ہوا دوسری طرف جا گرا، اور اس کا یہ جھکولا اس کی زندگی بچا گیا، کیونکہ شارٹی اور روبوٹ نے بیک وقت اس پر فائر کیا تھا، لیکن لوہے کی کرسی کی پشت پہ مکمل لوہے کی چادر تھی، اسی لیے گولیاں اسے لگ کر اچڑ گئیں۔ ادھر فرانسس اور اینتھنی نیچے گرتے ہی تیزی سے اچھلے تھے، اسی لیے شارٹی اور فرانسس دوسری بار گولیاں نہ چلا سکے۔ ابھی تک کرسی کی پشت ان چاروں کی طرف تھی اور وہ اسی طرح فرش پر الٹی ہوئی تھی، اسی لیے وہ تیزی سے کرسی کی طرف لپکی، پھر اینتھنی نے تیزی سے کرسی کو جھٹکے سے سیدھا کیا، مگر دوسرے لمحے وہ تیزی سے اچھل پڑے کیونکہ وہاں رسیاں ڈھیلی پڑی ہوئی تھیں اور ٹائیگر غائب تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ حیرت کے اس جھٹکے سے نکلتے، اچانک بیڈ اٹھ کر زوردار جھٹکے سے ان چاروں سے ٹکرایا، اور وہ چاروں ہی چیختے ہوئے فرش پر جا گرے۔ بیڈ ان کے اوپر جا پڑا تھا، ان کے ہاتھوں سے ریوالور بھی نکل گئے تھے۔ انہوں نے بڑی پھرتی سے بیڈ کو دوبارہ اٹھا کر پھینکا، مگر بیڈ کی دوسری طرف کھڑا ہوا ٹائیگر لمبی چھلانگ لگا کر ایک طرف ہو گیا تھا، اس طرح وہ بیڈ کی زد سے بچ نکلا تھا۔ دراصل کرسی الٹتے ہی زوردار جھٹکے کی وجہ سے اس کے جسم اور کرسی کے گرد بندھی ہوئی رسیاں خود بخود ڈھیلی پڑ گئی تھیں، اور وہ ان کے درمیان سے کھسک کر نکل جانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ بندشوں سے نکلتے ہی وہ تیزی سے پلنگ کے نیچے رینگتا ہوا دوسری طرف چلا گیا تھا، اور اس نے پلنگ اٹھا کر ان پر دے مارا تھا۔ پلنگ کی زد سے باہر نکلتے ہی وہ بجلی کی سی تیزی سے اچھلا، اور دوسرے لمحے وہ خود ان سے جا ٹکرایا۔ اس نے شارٹی اور رابرٹ دونوں کو دیوار کی طرف دھکیلنے کے ساتھ ساتھ تیزی سے پلٹا کھایا، پھر اینتھنی گھومتا ہوا اس کے دونوں بازوں کے حلقے میں آ کر اس کے سینے سے لگ گیا، مگر اینتھنی نے پوری قوت سے گھٹنا موڑ کر اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان مارا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے جھٹکا دے کر ٹائیگر کو اپنے سر سے اٹھا کر سامنے فرش پر دے مارا۔ اتنی دیر میں فرانسس ریوالور اٹھا لینے میں کامیاب ہو چکا تھا، مگر ٹائیگر نے اسے گولی چلانے کی مہلت ہی نہ دی، اور نیچے گرتے ہی وہ چکنی مچھلی کی طرح تیزی سے پھسلا اور کسی بھاری چٹان کی طرح فرانسس کی ٹانگوں سے ٹکرایا، اور فرانسس کے جھٹکا کھا کر نیچے گرنے کے دوران اس کے ہاتھ سے نکلتا ہوا ریوالور جھپٹ لیا۔ اسی لمحے شارٹی اور رابرٹ اس پر آ پڑے، مگر ٹائیگر نے تیزی سے کروٹ بدل لی، پھر دوسرے لمحے دو دھماکوں کے ساتھ ہی دو چیخوں کی آوازیں سنائی دی، اور ٹائیگر کے ریوالور سے نکلنے والی گولیوں نے شارٹی اور رابرٹ دونوں کو ڈھیر کر دیا تھا، مگر دوسرے لمحے اس کے ہاتھ پر زوردار ضرب پڑی اور ریوالور ٹائیگر کے ہاتھ سے نکلتا چلا گیا۔ یہ لات فرانسس نے ماری تھی۔ ٹائیگر نے پلٹ کر اپنے اوپر آتے فرانسس کی کمر پکڑنی چاہی، مگر فرانسس نے تیزی سے دے کر اپنا وار بچایا، اور اس کا مکہ پوری قوت سے ٹائیگر کے سینے پر پڑا، اور ٹائیگر کو ایک لمحے کے لیے یوں محسوس ہوا جیسے اس کا سینے میں ہی سانس رک گیا ہو، مگر دوسرے ہی لمحے اس نے اپنے جسم کو زور سے جھٹکا دیا، اور اس بار وہ فرانسس کا دوسرا مکہ بچا لینے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے دونوں ٹانگیں اٹھا کر اپنے اوپر جھکے ہوئے فرانسس کی گردن میں ڈالی، پھر وہ تیزی سے کروٹیں بدلتا چلا گیا۔
दूसरी करवट से कनक की आवाज़ सुनाई दी और टाइगर उछल कर खड़ा हो गया। वो समझ गया था कि फ्रांसिस की हड्डी टूट गई है। उसी लम्हे दरवाज़ा एक धमाके से खुला और चार गनबरदार सिक्योरिटी ऑफिसर तेजी से अंदर दाखिल हुए। हाशिम रज़ा चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर आगे था। खबरदार, हाशिम रज़ा ने चीखते हुए कहा। उसी लम्हे टाइगर ने पलट कर देखा और कमरे में एंथनी को ना पाकर वो हैरत ज़दा रह गया। एंथनी न जाने किस वक्त कमरे से निकल जाने में कामयाब हो चुका था। आपने बड़ी देर लगा दी आते आते, टाइगर ने इंतहाई सख्त लहजे में सिक्योरिटी चीफ से मुखातिब होकर कहा। ओह, आप मिस्टर वकार, मगर आपका चेहरा, हाशिम रज़ा ने चौंकते हुए कहा। वो अजनबी चेहरा देकर शायद यही समझा था कि टाइगर भी मुजरिमों में से है। मेरे चेहरे को छोड़ें, चौथा मुजरिम और उनका सरगना गायब है, उसे तलाश करें, टाइगर ने चीखते हुए कहा। चौथा? मगर हम तो बाहर से आए हैं, बाहर तो कोई नहीं है, हाशिम रज़ा ने हैरत भरे लहजे में कहा। अरे फिर वो इसी क्वार्टर में छुप गया होगा, टाइगर ने गुस्से से सर झटकते हुए कहा। उसे तलाश करो, आसपास देखो, सिक्योरिटी चीफ ने चीखकर अपने साथियों से कहा और वो तेजी से मुड़कर कमरे से बाहर निकलते चले गए और हाशिम रज़ा तेजी से मेज़ पर पड़े फ़ोन की तरफ लपका जिसका रिसीवर नीचे लटक रहा था। उसने रिसीवर पकड़ा और बटन दबाकर तेजी से नंबर घुमाने शुरू कर दिए। ये सिक्योरिटी दूसरी तरफ से आवाज़ सुनाई दी। हाशिम रज़ा बोल रहा हूँ, सारे सेंटर में सिक्योरिटी को इमरजेंसी बुनियादों पर अलर्ट कर दो। एक खतरनाक मुजरिम क्वार्टर नंबर 313 से फरार है। इससे किसी भी मशकूक आदमी को गिरफ्तार कर लिया जाए या गोली मार दी जाए, हाशिम रज़ा ने चीखते हुए कहा और रिसीवर रख दिया। उस लम्हे उसके साथी अंदर दाखिल हुए। क्वार्टर और इसके इर्द गिर्द तो कोई मशकूक आदमी नहीं है सर, इनमें से एक ने कहा। इर्द गिर्द फैल जाओ, हर क्वार्टर की तलाशी लो, उसे हर कीमत पर पकड़े जाना चाहिए, हाशिम रज़ा ने कहा और वो सब सर हिलाते हुए तेजी से वापस मुड़ते चले गए। ये लोग यहाँ कैसे पहुँच गए? हाशिम रज़ा ने हैरत भरे लहजे में फर्श पर पड़े हुए फ्रांसिस, चार्टी और रॉबर्ट की लाशों को गौर से देखते हुए कहा। गटर के जरिए से, टाइगर ने दांतों से होंठ चबाते हुए कहा। गटर के जरिए? वो कैसे? हाशिम रज़ा का चेहरा हैरत की शिद्दत से बिगड़ गया था। मैंने बेड के नीचे ऑक्सीजन के सिलेंडर देखे हैं, कि इस गटर का कोई दहाना स्टोर में भी है, टाइगर ने जवाब दिया। हाँ है, हाशिम रज़ा ने जवाब दिया। तो फिर ये लोग ट्रकों में किसी तरह छुपकर स्टोर में पहुंचे और वहां से गैस मास्क निकाल कर वो गटर में उतरकर इस क्वार्टर में पहुंचे हैं। उन्होंने मुझे बेहोश करके बांध लिया था, मगर जब तुम्हारा फ़ोन आया तो उनमें से एक आदमी ने पीछे से आकर मेरा मुंह दबाया और मैंने इसी मौके से फ़ायदा उठाया और झटका देकर उसे पीछे उछाल दिया। इसके बाद गलाबाजी खाकर कुर्सी उलट गई तो झटके की वजह से रस्सियाँ ढीली पड़ गई और मैं इनमें से निकल जाने में कामयाब हो गया। और फिर जाहिर है यहाँ जंग तो होनी थी। अगर आप 4 लम्हे पहले यहाँ पहुँच जाते तो ये सरगना निकल जाने में कामयाब ना हो सकता था, टाइगर ने मुख्तसर लफ्ज़ों में बात को दोहराते हुए कहा। मैं काफ़ी दूर था जब फ़ोन पर तुम्हारी हतरा हतरा चीखने की आवाज़ सुनाई दी। बहरहाल ये आदमी यहाँ से निकल नहीं सकता, लाजमन पकड़ा जाएगा, बेफिक्र रहो, हाशिम रज़ा ने कतरे नदामत भरे लहजे में कहा। उन्होंने मेरा मेकअप साफ़ कर दिया है, वरना मैं भी उसकी तलाश में निकलता। ऐसा ना हो कि मुझे मशकूक आदमी समझकर तुम्हारे आदमी गोली मार दे, टाइगर ने कहा। हाँ ये ठीक है, जब इस आदमी के पकड़े जाने तक तुम यहीं ठहरो, मैं खुद बाहर जाता हूँ। जब ये आदमी पकड़ा जाएगा तो मैं तुम्हें खुद आकर अपने साथ ले जाऊँगा, हाशिम रज़ा ने कहा और सर हिलाता हुआ तो तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। टाइगर हाशिम रज़ा के जाने के बाद फर्श पर पड़ी हुई लाशों की तरफ मतवज्जे हुआ। फिर उसने इनकी तलाशी लेनी शुरू कर दी। फिर थोड़ी देर बाद जब उसने इनके अंदरूनी लिबास की खुफिया जेबों से सामान बरामद किया तो उसकी आंखें हैरत से फैलती चली गईं। इन लोगों के पास इंतहाई जदीद तरीन मगर इंतहाई ताकतवर और खौफनाक वायरलेस कंट्रोल बम मौजूद थे और टाइगर समझ गया कि सरगन्ने के पास भी ऐसे ही बम मौजूद होंगे। वो फौरी तौर पर इसकी इत्तला देना चाहता था, इसीलिए वो तेज़ी से फ़ोन की तरफ लपका सिक्योरिटी ऑफिस के नंबर घुमाने लगा। उसकी उंगलियां बिजली की सी तेज़ी से चल रही थीं। बॉटम ने इमरान की मौत की तस्दीक करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन उसे कहीं से भी इमरान के मुताल्लिक कोई खबर ना मिल सकी। उसने इमरान के फ्लैट की निगरानी की, लेकिन इमरान के फ्लैट से ले जाया जा चुका था। फ्लैट में इमरान का बावर्ची मौजूद था और बॉटम इमरान के दोस्त के रूप में उससे भी पूछगिछ कर चुका था, लेकिन उसने सुलेमान के चेहरे के तासरात देखकर ही महसूस कर लिया था कि इमरान को शदीद बुखार और गशे की हालत में फ्लैट से ले जाया गया था। इसके बाद उसके मुताल्लिक कोई खबर नहीं मिली। उसने तमाम अस्पताल छान मारे, लेकिन यूँ महसूस होता था जैसे इमरान का वजूद अचानक ही गायब हो गया हो, किसी तरफ से कोई खबर नहीं मिल रही थी। उसे ये तो यकीन था कि इमरान किसी सूरत जिंदा नहीं बच सकता, लेकिन फिर उसकी मौत का ऐलान क्यों नहीं किया गया, इस बारे में उसे शदीद हैरत थी। इधर चीफ बास बार बार उसे फाइनल रिपोर्ट तलब कर रहा था, मगर उसे फाइनल रिपोर्ट देने के लिए कहीं से मुतसद्दिक़ खबर ही नहीं मिल रही थी। आज भी उसी सिलसिले में चीफ बास के तलब करने पर उसके मखसूस कमरे में मौजूद था। चीफ बास उसकी मखसूस लाहियतों की वजह से उसे आम मेंबरों जैसा सलूक नहीं करता था, इसीलिए बॉटम बड़े इत्मीनान से मेज़ के सामने रखी हुई कुर्सी पर बैठा हुआ था। मेज़ के पीछे बैठे हुए चीफ बास के चेहरे पर सुर्खी की हल्की सी तह चढ़ी हुई मालूम होती थी। यूँ लग रहा था जैसे वो अपने आप पर बड़ा जबर करके अपने गुस्से को रोके हुए हो। आखिर इमरान कहाँ चला गया बॉटम? मुझे हर इस लम्हे से खतरा रहता है, चीफ बॉस ने सर हिलाते हुए बॉटम से मुखातिब होकर कहा। बॉस, इमरान की तरफ से खतरे वाला तो 1% भी इम्कान बाकी नहीं रह सकता। उसने बहरहाल मरना तो है ही, बल्कि अब तक उसे मरे हुए 2 रोज़ गुजर चुके होंगे, लेकिन ये लोग ना जाने किस मुसलहत के तहत उसकी मौत का ऐलान नहीं कर रहे। यूँ लगता है जैसे उसे खामोशी से कहीं दफन कर दिया गया हो। इसके बाद हर शख्स खामोश हो गया है, जैसे इमरान नामी कोई शख्स कभी इस दुनिया में वजूद ही ना रखता हो, बॉटम ने संजीदा लहजे में कहा।
دیکھو باٹم، تمہاری صلاحیتیں اپنی جگہ بجا، لیکن عمران ایک ایسی شخصیت ہے جس کی لاش سے بھی مجرموں کا خطرے کا امکان رہتا ہے، اس لیے اس کی موت کی تصدیق ہونی ضروری ہے۔ اس کے بغیر کسی صورت بھی مجھے اطمینان نہیں ہو سکتا، چیف پاس نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا۔ بعض آپ یوں سمجھیے کہ اس کی موت کی تصدیق ہو چکی ہے، آپ اپنا مشن جاری رکھیے، کسی بھی وقت تصدیق ہو جائے گی، آخر وہ لوگ کب تک اس کی موت کو چھپائیں گے؟ باٹم نے جواب دیا۔ اب ظاہر ہے اس کے سوا وہ کر بھی کیا سکتا تھا، پھر اس سے پہلے کہ باٹم کوئی جواب دیتا، میز پر پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی اور باس نے چونک کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، باس نے ایک کرخت لہجے میں کہا۔ باس، مخصوص نمبر پر ایک کال آئی ہے، بولنے والا اپنی شناخت نہیں کرا رہا تھا، لیکن چونکہ اس نے ایچ ایف کا حوالہ دیا تھا اس لیے مجبوراً مجھے اس سے بات کرنی پڑی۔ اس کا لہجہ چونکہ باٹم سے ملتا تھا اسی لیے میں نے چیکنگ کے لیے پوچھا کہ کیا وہ باٹم بول رہا ہے، تو اس نے فوراً ہی تسلیم کر لیا کہ وہ باٹم اور چیف پاس سے بات کر کے علی عمران کی موت کے بارے میں رپورٹ دینا چاہتا ہے۔ چونکہ میں چاہتا تھا کہ اس سے بات چیت کا سلسلہ جاری رہے تاکہ میں اس کے فون کی لوکیشن معلوم کر سکوں، اس لیے میں نے آپ سے بات کرانے کی حامی بھر لی ہے۔ آپ سے چند لمحے بات کریں تاکہ میں اس کی لوکیشن چیک کر سکوں۔ دوسری طرف سے کسی نے تیز تیز لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ اوہ اچھا ٹھیک ہے، لیکن کیا ایسا نہیں ہو جائے گا کہ اس طرح وہ اس مخصوص نمبر کی لوکیشن چیک کر رہا ہو؟ کیونکہ ڈائریکٹری میں تو یہ نمبر نہیں ہے، چیف باس نے پریشان لہجے میں کہا۔ آپ کو علم ہے باس کہ راجر کچے کام نہیں کرتا، میں نے اس فون نمبر کو قائم کرنے سے پہلے اس کا بندوبست کر لیا تھا، کوئی اگر اسے چیک بھی کرے تو اسے گلستان کالونی کی کوٹھی نمبر 12 کا ہی پتہ چلے گا، جسے ہم نے پہلے ہی فرضی نام سے خرید کر حال ہی چھوڑا ہوا ہے، اسی لیے آپ اس سلسلے میں بے فکر رہیں، راجر نے بڑے فاخرانہ لہجے میں جواب دیا۔ اور چیف باس نے سر ہلا دیا کیونکہ وہ راجر کی صلاحیتوں سے اچھی طرح واقف تھا، مشینری کے سلسلے میں راجر سے زیادہ ذہین سائنسدان شاید ہی اس دنیا میں موجود ہو۔ ٹھیک ہے، بات کراؤ، چیف باس نے جواب دیا اور ساتھ ہی کٹک کی ہلکی سی آواز ریسیور میں آتے ہی وہ سمجھ گیا کہ سلسلہ مل گیا ہے۔ اس نے میز پر پڑا ہوا رومال اٹھا کر مائک پر رکھا اور بگڑے ہوئے لہجے میں کہنے لگا۔ یس باٹم، کیا رپورٹ ہے؟ چیف باس نے بات کرتے وقت سامنے بیٹھے ہوئے باٹم کو آنکھ سے اشارہ کیا جو اپنا نام سن کر چونک پڑا تھا۔ چیف باس، علی عمران ختم ہو گیا ہے لیکن ابھی سرکاری طور پر اس کو آؤٹ نہیں کیا جا رہا، مخصوص لیبارٹریوں میں اس کی لاش کو چیک کیا جا رہا ہے۔ بہرحال میں نے بڑی بھاگ دوڑ کے بعد اس کی موت کی تصدیق کر لی ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوہ گرچھو، یہ تمہارا بہت بڑا کارنامہ ہے، اب تم واپس جانے کے لیے آزاد ہو، چیف باس نے لہجے کو دانستہ طور پر پرمسرت بناتے ہوئے کہا۔ بہتر سر، ویسے میری ضرورت مزید اگر پڑ سکتی ہو تو میں رک جاتا ہوں، دوسری طرف سے بولنے والے نے آفر کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، مزید کوئی ضرورت نہیں ہوگی، چیف باس نے سنجیدہ لہجے میں کہا، وہ دراصل جلد از جلد اس گفتگو کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ اوکے باس، دوسری طرف سے بولنے والے نے جواب دیا اور چیف باس نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر ریسیور رکھ دیا، پھر اس نے پرتی سے انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر اس کا نمبر دبا دیا۔ یس سر، دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز ابھری۔ راجر کو کہو مجھے رپورٹ کرے، چیف باس نے تحکمانہ لہجے میں کہا اور انٹرکام کا ریسیور رکھ دیا۔ یہ کون تھا جو اپنے آپ کو باٹم کہہ رہا تھا؟ باٹم نے پہلی بار زبان کھولی، اس کے لہجے میں شدید حیرت تھی۔ جو بھی تھا، یقیناً ہمارے لیے خطرناک آدمی ہے جسے نہ صرف اس ملک میں ہماری تنظیم کی موجودگی کا علم ہے بلکہ وہ اس کا کوڈ ایچ ایف بھی جانتا ہے، اور یہ انتہائی مخصوص نمبر بھی اس کے علم میں ہے، اور ساتھ اسے یہ بھی علم ہے کہ عمران کی موت کا تعلق باٹم سے ہے اور باٹم کا تعلق ایچ ایف سے ہے۔ چیف باس نے بے اختیار رومال سے پسینہ پوچھتے ہوئے کہا۔ ایسا کون شخص ہو سکتا ہے؟ باٹم کے لہجے میں مزید حیرت آئی۔ کیا تم علی عمران کا لہجہ پہچانتے ہو؟ چیف باس نے اچانک پوچھا۔ جی ہاں، اچھی طرح، میں نے کئی روز اس کی نگرانی کی ہے، باٹم نے جواب دیا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ چیف باس مزید کچھ کہتا، ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور چیف باس نے ریسیور اٹھا لیا۔ راجر بول رہا ہوں جناب، میں نے ٹیلی فون کی لوکیشن کا پتہ چلا لیا ہے، یہ ٹیلی فون گراہم پیل روڈ کی عمارت نمبر 24 میں نصب ہے، میں نے اس عمارت کو بھی مزید چیک کیا ہے، اس عمارت میں براہ راست ٹیلی فون نہیں ہے بلکہ اس کے باوجود ایک پبلک فون بوتھ موجود ہے، کال اسی پبلک فون بوتھ سے کی گئی ہے، راجر نے کہا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے بولنے والا پہلے سے ہی اس سلسلے میں محتاط تھا، چیف باس نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، معلوم تو ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آخر یہ تھا کون اور اسے اس مخصوص نمبر کا علم کیسے ہوا؟ راجر نے کہا۔ یہ بات بعد میں سوچیں گے، تم ایسا کرو کہ فوری طور پر قباہم سے کہو کہ وہ اپنے آدمی کو لے کر گلستان کالونی کی کوٹھی نمبر 12 کو گھیر لیں، ہو سکتا ہے ہماری طرح اس آدمی نے بھی لوکیشن چیک کی ہو۔ اگر ایسا ہوا ہے تو پھر یقیناً گلستان کالونی کی کوٹھی نمبر 12 کو چیک کرے گا، وہاں جو بھی پہنچے گا اسے زندہ یا مردہ حالت میں ہیڈ کوارٹر نمبر 3 میں پہنچا دیا جائے اور ان کی سخت ترین نگرانی کی جائے، چیف باس نے کہا۔ بہت بہتر جناب، میں بھی آرڈرز بھجواتا ہوں، راجر نے کہا۔ تم فون ٹیپ تو کر رہے ہوگے؟ چیف باس نے پوچھا۔ جی ہاں، کیا ہے؟ راجر نے چونکتے ہوئے کہا۔ آرڈرز بھجوا کر ٹیپ سمیت میرے پاس آ جاؤ، چیف باس نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر شدید الجھن کے آثار تھے۔ آپ کا خیال ہے کہ یہ بولنے والا خود عمران تھا؟ باٹم نے پوچھا۔ ہاں، میرا یہی خیال ہے، کیونکہ اس ملک میں وہی ایسا خطرناک آدمی ہو سکتا ہے جو اس حد تک پہنچ جائے، چیف باس نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ چیف باس، اب یقین کریں کہ عمران کو میں نے خود فیلیا فیور کا جرثومہ منتقل کر دیا اور اسے بخار کے بعد غشی بھی ہو گئی تھی، اس کے بعد اس کا زندہ بچ جانا ناممکن ہے، باٹم نے کہا۔ تمہاری بات درست ہے باٹم، لیکن دنیا میں کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے کسی اتفاق کی وجہ سے اس کا علاج ڈھونڈ لیا گیا ہو، یا کوئی ایسی شخصیت موجود ہو جس کا علاج جانتی ہو، جس نے اس پر ریسرچ کی ہو جسے تم نہ جانتے ہو، چیف باس نے کرخت لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔
آپ کی بات درست ہے۔ جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے، اس دنیا میں صرف ایک ایسا آدمی ہے جس نے پرائیویٹ طور پر فیلیا فیور پر ریسرچ کی تھی، اور وہ مارتینیا کا ڈاکٹر اولیور ہے۔ بس اس کے سوا تو اور کسی کو اس کے متعلق علم بھی نہیں، اور وہ ایک گمنام سا آدمی ہے۔ اس نے اپنے اس ریسرچ کا کبھی کسی سے ذکر نہیں کیا۔ مجھے بھی بس اتفاق سے اس کے متعلق علم ہوا تھا۔ علاج جاننا تو اس کے بس کا روگ بھی نہیں، اگر ہو بھی صحیح تو اس کا یہاں کیا کام، باٹم نے کہا۔ بہرحال ابھی پتہ چل جائے گا، ٹیپ آ رہا ہے، تم اسے سن لو اور غور کر کے مجھے بتاؤ کہ کیا واقعی یہ علی عمران کی آواز ہے یا نہیں۔ چیف پاس نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور ایک گدھیڑ عمر آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کیسٹ ریکارڈر تھا۔ آؤ راجر، بیٹھ جاؤ، کو باہم کوارٹرز دے دیے ہیں، چیف پاس نے آنے والے سے مخاطب ہو کر کہا۔ جی ہاں، وہ مشن پر چلا گیا ہوگا، راجر نے ٹیپ ریکارڈر میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ اس میں اس آدمی کی آواز کا ٹیپ ہے، چیف پاس نے پوچھا۔ جی ہاں، کیا سناؤ، راجر نے جواب دیا۔ ہاں، باٹم کو سناؤ، چیف پاس نے کہا۔ اور راجر نے ریکارڈر آن کر دی اور کمرے میں عمران کی گونجتی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ علی عمران کی موت کی اطلاع دے رہا تھا۔ باٹم بڑے غور سے آواز سن رہا تھا، اس کے چہرے پر شکنوں کا جال پھیلتا جا رہا تھا۔ جب بات ختم ہو گئی تو راجر نے ریکارڈر آف کر دیا۔ لہجہ اور آواز تو تقریباً عمران سے ملتی ہے، لیکن ایسا ہونا ناممکن ہے، باٹم نے الجھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ابھی تصدیق بھی ہو جاتی ہے، میں نے کراس ورڈ آرگنائزیشن اس کا فوٹو اور آواز کا ٹیپ منگوایا ہوا ہے، مجھے عمران کے متعلق تفصیلی معلومات بھی ملی تھی، چیف پاس نے کہا، اور انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر اس نے ایک نمبر دبا دیا۔ یس، دوسری طرف سے ایک سنجیدہ سی آواز سنائی دی۔ کراس ورڈ آرگنائزیشن سے جو ٹیپ ملا تھا وہ اسٹور میں ہے، چیف پاس نے پوچھا۔ یس، پاس موجود ہے، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ وہ میرے کمرے میں بھجوا دو، چیف پاس نے کہا، اور ریسیور رکھ دیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک مسلح نوجوان ہاتھ میں ایک پیکٹ اٹھائے اندر داخل ہوا۔ اس نے بڑے محتاطانہ انداز میں پیکٹ لا کر باس کے سامنے رکھا اور خود کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسے سنواؤ، چیف پاس نے راجر سے مخاطب ہو کر کہا۔ راجر نے سر ہلاتے ہوئے پیکٹ اٹھایا، اسے کھول کر اس سے کیسٹ نکالا، پھر ریکارڈر میں سے پہلا کیسٹ نکال کر اس کے ریکارڈر میں آنے والا کیسٹ لگایا، اسے گھما کر ایڈجسٹ کیا اور اس کے بعد ریکارڈر کا بٹن دبا دیا۔ دوسرے لمحے کمرے میں عمران کی آواز گونجنے لگی۔ وہ کسی سے بات چیت میں مصروف تھا۔ تقریباً 2 منٹ تک اس کی گفتگو چلتی رہی اور ختم ہونے پر راجر نے ہاتھ بڑھا کر ریکارڈر روک دیا۔ یہ تو واقعی علی عمران کی آواز ہے بات، لیکن پھر بھی مجھے یقین نہیں آ رہا، باٹم نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ البتہ اس کی آنکھوں میں سخت حیرت کی جھلکیاں نمایاں تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ علی عمران نہ صرف زندہ ہے بلکہ وہ ایچ ایف کی راہ پر بھی لگ چکا ہے، چیف پاس نے انتہائی تشویش زدہ لہجے میں کہا۔ بس اینتھنی تو مشن پر پہنچ گیا ہے، ہو سکتا ہے ہم جلد ہی مشن مکمل کر لیں، پھر ہم خاموشی سے نکل چلیں گے، راجر نے کہا۔ ہاں، اب تو ہم توقعات اینتھنی سے وابستہ ہیں، وہ انتہائی ذہین اور دلیر آدمی ہے، وہ ضرور کامیاب لوٹے گا، لیکن اب ہمیں ہی اس صورت میں سیکرٹ سروس سے باخبر نہیں رہ سکتے، چیف پاس نے سوچنے والے انداز میں کہا۔ چیف پاس، میں نے سیکرٹ سروس کو قبضے میں کرنے کے لیے ایک چکر چلایا ہوا ہے، اگر داؤ لگ گیا تو بات بن جائے گی، راجر نے کہا۔ کیا مطلب، میں سمجھا نہیں، چیف پاس نے سیکرٹ سروس کے بارے میں سن کر چونکتے ہوئے کہا۔ بس سوئٹزرلینڈ میں ایک بار مجھے ایک آدمی ملا تھا، اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس کی منگیتر جولیانا فٹز واٹر پاکیشیا سیکرٹ سروس کی سرگرم کارکن ہے۔ اس نے مجھے اس کا پتہ بھی بتایا تھا تاکہ اگر میں کبھی پاکیشیا جاؤں تو اس کے پاس مہمان ٹھہروں۔ وہ پتہ میری پرسنل ڈائری میں لکھا ہوا پڑا تھا اور اتفاق سے ڈائری دیکھتے ہوئے وہ پتہ سامنے آیا تو میں چونک پڑا اور مجھے اس آدمی کی بات یاد آ گئی۔ حالانکہ میں کافی عرصہ گزر جانے کی وجہ سے اسے بھول چکا تھا، میں نے پتہ کرایا تو واقعی اس فلیٹ میں ایک غیر ملکی لڑکی جولیانا رہتی تھی۔ چنانچہ میں سمجھ گیا کہ یہ وہی لڑکی ہوگی۔ اس پر میں نے یہاں کے 2 بدماش راجو اور مارٹن ہائر کیے تاکہ وہ اس جولیا کو اغوا کر کے مجھے اطلاع دیں۔ ان میں سے ایک شخص جولیانا کو جانتا تھا، اس نے بتایا کہ لڑکی بے حد خطرناک ہے اور وہ اسے عام لڑکی کے انداز میں اغوا بھی نہیں کر سکتے۔ چنانچہ میں نے انہیں 2 روز کا وقت دیا ہے، لیکن ابھی تک ان کی طرف سے کوئی اطلاع نہیں ملی، راجر نے تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا۔ اور راجر، یہ تم نے کیا حماقت کی ہے، اگر تمہیں سیکرٹ سروس کے کسی رکن کا علم ہو گیا تھا تو تمہیں تنظیم کے آدمیوں کو اس کام پر لگانا چاہیے تھا۔ ہمارے پاس اس وقت کافی کارکن موجود ہیں، بدماشوں کے قابو میں اگر سیکرٹ سروس کے ارکان آ جائیں تو پھر تو سارے مسئلے نہ حل ہو چکے ہوتے، چیف پاس نے غصے سے بھڑکتے ہوئے لہجے میں کہا۔ سوری باس، دراصل میں ایچ ایف کو براہ راست سیکرٹ سروس سے ملوث نہیں کرنا چاہتا تھا، راجر نے معذرت بھرے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہارا آئیڈیا تو درست تھا، لیکن اب دیکھو سیکرٹ سروس ایچ ایف کی راہ لگ چکی ہے، اسی لیے اب ان بدماشوں کو راہ سے ہٹا دو، ہمیں فوراً اس لڑکی کو اغوا کر کے اسے معلومات حاصل کرنی ہے تاکہ علی عمران اور سیکرٹ سروس پر کوئی کاری ضرب لگا سکے، چیف پاس نے کہا۔ بہتر جناب، میں بھی ان بدماشوں سے بات کرتا ہوں اور انہیں روک دیتا ہوں، راجر نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور میز پر پڑا ہوا فون اپنی طرف کھسکا لیا۔ ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر گھمائے۔ یس جو نکلا۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک رہت آواز ابھری۔ راجو اور مارٹن، دونوں میں سے جو بھی موجود ہو بات کراؤ، میں پامر بول رہا ہوں، راجر نے بڑے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ دونوں ہی موجود ہیں، میں بلاتا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا، پھر کسی کی زور سے مارٹن کو پکارنے کی آواز سنائی دی۔ ابھی آ رہا ہے جناب، ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خاموشی چھا گئی۔ یس مارٹن اسپیکنگ۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری آواز سنائی دی۔ مارٹن، راجو کہاں ہے، راجر نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ بھی موجود ہے کیوں، مارٹن نے پوچھا۔ میرا کام ہو گیا ہے یا نہیں، راجر نے مبہم سے لہجے میں پوچھا۔ ابھی نہیں ہوا، البتہ جلد ہو جائے گا، مارٹن نے جواب دیا۔ پھر ایسا کرو کہ تم دونوں مجھے مل لو، میں نے اس کام کے بارے میں مزید گفتگو کرنی ہے اور ایک نیا کام بھی دینا ہے، نئے کام کا بھاری معاوضہ
ادا کروں گا، روجر نے کہا۔ ٹھیک ہے، کہاں ملے؟ مارٹن نے پوچھا۔ گراس کلب سے ملحقہ کوٹھی میں آ جاؤ، وہاں دربان سے میرا نام لینا کہ ہم نے مسٹر پامر سے ملنا ہے، وہ تمہیں اندر لے آئے گا، لیکن تم نے جلدی آنا ہے، کام انتہائی ضروری اور ایمرجنسی نوعیت کا ہے، ساتھ یہ بھی خیال رہے کہ رازداری شرط ہے، روجر نے تیز لہجے میں کہا۔ اب بے فکر نہیں جناب، مارٹن نے اس بار مودبانہ لہجے میں جواب دیا۔ اوکے، آدھے گھنٹے بعد پہنچ جانا، میں انتظار کروں گا، گڈ بائے، روجر نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ چیف پاس نے گفتگو ختم ہوتے ہی پوچھا۔ باس، یہ مارٹن وہ نہیں ہے جس سے پہلے میں نے گفتگو کی تھی، اس کا لہجہ اور تھا، جبکہ اس کا لہجہ اور ہے۔ کوئی اس نے اس کے لہجے کی نقل کرنے کی کوشش ضرور کی ہے، لیکن بہرحال فرق واضح موجود تھا، اسی لیے میں نے انہیں ہیڈ کوارٹر نمبر 3 میں بلا لیا ہے تاکہ وہاں صحیح پتہ کیا جا سکے کہ اصل ذکر کیا ہے، روجر نے کہا۔ او، اگر یہ بات ہے تو پھر سمجھو کہ یہ بھی سیکرٹ سروس کے لوگ ہوں گے، ان بدماشوں کا حملہ ناکام رہا ہوگا یا وہ مارے گئے ہوں گے اور وہ سیکرٹ سروس والوں نے کلو حاصل کرنے کے لیے ان کا روپ ڈھال لیا ہوگا۔ اگر ایسا ہے تو یہ ہمارے لیے بہت اچھا رہے گا، ہم ان سے مزید کلو حاصل کر سکتے ہیں۔ تم ہیڈ کوارٹر 3 کو مطلع کر دو کہ وہ پوری احتیاط سے ان پر ہاتھ ڈالے اور خاص طور پر ان کے تعاقب کا خاص خیال رکھا جائے، ایسا نہ ہو کہ سیکرٹ سروس والے ان کی نگرانی کر رہے ہوں اور اس طرح وہ ہمارے ہیڈ کوارٹر پر ہی ریڈ کر دیں، چیف پاس نے جواب دیا۔ اوکے سر، پھر مجھے اجازت دیں، جیسے ہی یہ لوگ وہاں پہنچیں گے میں اطلاع کروں گا، روجر نے کہا۔ ہاں، اور اگر کوئی باہم کی طرف سے گلستان کالونی والی کوٹھی کے سلسلے میں کوئی اطلاع ملے تو مجھے ضرور مطلع کرنا، وہ عمران انتہائی خطرناک شخصیت ہے، میں اسے خود نمٹنا چاہتا ہوں، چیف پاس نے کہا۔ بہتر تھا، روجر نے کہا اور ٹیپ ریکارڈر اٹھا کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اور سنو روجر، چیف پاس نے اچانک کچھ یاد آتے ہوئے کہا۔ یس سر، روجر نے تیزی سے مڑتے ہوئے کہا۔ اینتھنی کی طرف سے جیسے ہی اطلاع ملے مجھے فوراً مطلع کیا جائے، وہ سب سے اہم کام ہے، چیف پاس نے کہا۔ یس باس، روجر نے مودبانہ لہجے میں کہا اور تیز سے قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ تم بھی فی الحال آرام کرو، باٹم، ہیڈ کوارٹر سے باہر نہ جانا ورنہ وہ علی عمران تم پر بھی ہاتھ ڈال دے گا، چیف نے سامنے بیٹھے ہوئے باٹم سے کہا اور باٹم اٹھ کھڑا ہوا۔ ویسے مجھے حیرت ہے باس، باٹم نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ تم فی الحال اپنی حیرت کو اپنے پاس ہی رکھو، مجھے اور بھی کام نپٹانے ہیں، چیف پاس نے تلخ لہجے میں کہا اور باٹم خاموشی سے سر جھکائے کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔